بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، آئیے آگے دیکھتے ہیں کیا کہا تھا۔ یہاں پہ شعر کی ماں نے شعر سے کہا تھا کہ تم نے ابن آوا کا تجربہ کیا ہے اور تم نے اس کی رائے کو، اس کی امانت داری کو اور اس کے اخلاق کو آزمایا ہے۔ ثم لم تزل مادحا له راضیا عنہ، ثم پھر لم تزل تو مسلسل رہا، ہمیشہ رہا، لگاتار رہا، مادحا له اس کی تعریف کرنے والا۔ مدح یمدح مدحن مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، اور مادح تعریف کرنے والا۔ پھر تو مسلسل اس کی تعریف کرتا رہا، وراضیا عنہ اور اس سے راضی رہا۔ ولیس ینبغی للملک اور بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہوتا ہے، ان یستخونہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے استخوانا الشخص، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتبرہ خائنا، یعنی اس نے اس کو خائن سمجھا، خیانت کرنے والا سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے ان یستخونہ، کہ وہ اس کو خیانت یا خائن شمار کرے، ان یستخونہ کہ بادشاہ اس کو خائن گردانے، خائن سمجھے، بعد ارتضائہ اس سے راضی ہونے کے بعد۔ ارتضاء ارتضی ارتضان مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، یہاں پہ مصدر ہے۔ تو بادشاہ کے لیے مناسب نہیں ہے ان یستخونہ کہ وہ اس کو خائن سمجھے، بعد ارتضائہ اس سے راضی ہونے کے بعد، بعد ارتضائہ ایاہ بادشاہ کا اس سے راضی ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اس کو اس کے ساتھ ملا کر کے ترجمہ کریں گے۔ یہ جو ضمیر ہے وہ بادشاہ کی طرف لوٹائیں گے کہ بادشاہ کا اس سے راضی ہونے کے بعد، وہ اطمئنہ لہو اور بادشاہ کا اس سے مطمئن ہو جانے کے بعد، بادشاہ کا اس سے مطمئن ہو جانے کے بعد، ومنذ مجیئہ الی الآن لم یطلع علی خیانۃ الا علی العفۃ والنصیحۃ، کہہ رہا ہے منذ مجیئہ اور اس کے آنے سے، یعنی ابن آوا کے آنے سے لے کر کے الی الآن اب تک۔ ومنذ مجیء ابن آوا، یہ جو ضمیر ہے وہ گدڑ کی طرف لوٹے گی، ابن آوا کی طرف، اور ابن آوا کے آنے سے الی الآن اب تک، لم یطلع علی خیانۃ وہ کسی خیانت پر مطلع نہیں ہوا، الا مگر علی العفۃ پاک دامنی پر، والنصیحۃ اور خیر خواہی پر، ٹھیک ہے۔ الا علی العفۃ مگر پاک دامنی پر اور خیر خواہی پر، یعنی جب سے ابن آبا آیا ہے تب سے صرف اس کے اندر خیر خواہی ہی دیکھی گئی ہے، پاکیزگی اور پاک دامنی ہی دیکھی گئی ہے۔ وما کان من رأی الملک ان یعجل علیہ لاجل طابق لحم، وما کان من رأی الملک اور بادشاہ کی رائے میں سے نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ کانا کا اسم یہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے وما کان من رأی الملک اور بادشاہ کی رائے میں سے نہیں ہے، ان یعجل علیہ کہ بادشاہ اس پر جلدی بازی کرے، لاجل طابق لحم محض گوشت کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے۔ طابق کا یہاں معنی کر دیں گے ٹکڑا، ٹھیک ہے۔ لاجل طابق لحم محض صرف گوشت کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے بادشاہ اس کے خلاف زیادتی کر دے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ وانت ایھا الملک اور تم اے بادشاہ، حقیق مناسب ہے، ان تنظرا کہ تم غور و فکر کرو۔ دیکھیے نظرہ جب فی صلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ یہاں پہ دیکھیے حقیقن ہے تو اس کا ترجمہ دو طرح سے کیا جا سکتا ہے، وانت اور تم، ایھا الملک اے بادشاہ، حقیقن تم کو چاہیے، اور تم کو اے بادشاہ چاہیے کہ، اس کا ترجمہ یا تو چاہیے سے کر دیجئے یا مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اے بادشاہ، انت حقیقن آپ کو چاہیے، ان کہ تنظر فی حال ابن آوا کہ آپ ابن آوا کی حالت میں غور و فکر کریں، ابن آوا کی حالت میں غور و فکر کریں، لتعلم تاکہ آپ جان لیں، انہ لم یکن لیتعرض للحم استودعتہ ایاہ، ام یکن انہ لم یکن لیتعرض، انہ کہ وہ، لم یکن ایسا نہیں ہے، لیتعرض کہ وہ چھیڑ چھاڑ کرے، للحم گوشت کے ساتھ،
تعرض ہے، تعرضاً اس کا مطلب ہوتا ہے چھیڑ چھاڑ کرنا. تو لتعلم تاکہ آپ جان لیں انہو لم یکن کہ ابن آوا نہیں ہے لیتعرض للحم کہ وہ گوشت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے استودعتہ ایاہ جس کو آپ نے اس کے حوالے کیا تھا. استودع کا مطلب ہوتا ہے بطور امانت رکھنا. استودعتہ ایاہ جس گوشت کو آپ نے ابن آوا کے پاس بطور ودیعت کے، بطور امانت کے رکھا تھا. وَلَعَلَّ الْمَلِكَ اور شاید کہ بادشاہ، لعل الملکہ شاید کہ بادشاہ ان فحص عن ذالک اگر اس کو تلاش کرے. فحص عن یفحص فحصا اس کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، چھان بین کرنا. کہہ رہا ہے کہ شاید کہ بادشاہ ان فحص عن ذالک اگر اس کی تلاش کرے ظہر لہ تو اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. انا کیا ظاہر ہو جائے گا؟ ظہرا کا یہ فائل بنے گا، انا کے بعد جو جملہ ہے وہ ظہر لہ تو بادشاہ کے لیے ظاہر ہو جائے گا، بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. انا ابن آوا کہ ابن آوا لہو خصماء اس کے کچھ کیا ہے؟ دشمن ہیں. خصیم کی جمع ہے خصماء، مطلب جس سے آپ کا جھگڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے مخالف جس کو بولتے ہیں مخالفین. خصیم کے جمع ہے خصماء، مخالفین. تو ظہر لہو آپ کے سامنے یا شیر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے ظاہر ہو جائے گا. کیا ظاہر ہوگا؟ یہ فائل ہے ان ابن آوا. ان ابن آوا کہ ابن آوا لہو خصماء اس کے کچھ مخالفین ہیں. ہم الذین ائتمروا بہذا الامر. دیکھیے ائتمر آیا یہاں پہ. ائتمر بالشیء کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، تدبیر کرنا، ٹھیک ہے. تو ابن آوا کے کچھ مخالفین ہیں. ہم الذین یہی وہ لوگ ہیں ائتمروا جنہوں نے قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے بہذا الامر اس معاملے کا، ٹھیک ہے. ہم الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ائتمروا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے، تدبیر کی ہے بہذا الامر اس معاملے کی. وہم الذین ذہبوا باللحم الی بیتہ وہم الذین اور یہی وہ لوگ ہیں الذین ذہبوا جو گئے. ہم الذین یہی وہ لوگ ہیں ذہبوا جو گئے کہاں پہ؟ باللحم گوشت کو لے کر کے. ذہبہ بالشیء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کر کے جانا. تو ہم الذین یہی وہ لوگ ہیں ذہبوا جو گئے باللحم گوشت کو لے کر کے الی بیتہ ابن آوا کے گھر میں. فوضعوہ فیہ پس انہوں نے اس گوشت کو اس کے گھر میں رکھ دیا. تو انہوں نے اس گوشت کو فی ہے یعنی فی بیت ابن آوا کے گھر میں رکھ دیا. فإن الحدأة اذا كان في رجلها قطعة لحم اجتمع عليها سائر الطير. الحدأ کس کو بولتے ہیں؟ چیل کو. فإن الحدأة کیونکہ چیل اذا كان في رجلها جب اس کے پیر میں ہوتا ہے. اذا جب لگ گیا کانا پہ تو یکونو کا معنی دے گا، ٹھیک ہے. فإن الحدأة کیونکہ چیل اذا جب کان فی رجلها اس کے پاؤں میں ہوتا ہے قطعۃ لحم گوشت کا ٹکڑا. قطعۃ لحم اس کو پڑھیں گے کیونکہ کانا کا یہ کیا بنے گا؟ اسم بنے گا، ٹھیک ہے. اذا کان فی رجلها قطعۃ لحم جب گوشت کا ٹکڑا اس کے پیر میں ہوتا ہے اجتماع علیہ تو اس پر جمع ہو جاتے ہیں سائر الطیر تمام کے تمام پرندے. سائر مطلب جمیع، ٹھیک ہے، جمیع الطیر. اجتماع اجتماع جمع ہونا، علی الشیء کسی چیز پر جمع ہونا. تو اجتماع علیہا اس پر جمع ہو جاتے ہیں سائر الطیر تمام کے تمام پرندے. والکلب یہ اسی پہ عطف ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو الکلب نہیں پڑھیں گے. والکلب یعنی فإن الکلب اور کیونکہ کتا اذا کان معہ عظم جب اس کے ساتھ کوئی ہڈی ہوتی ہے. عظم جمع عظام ہڈی، جب کوئی ہڈی ہوتی ہے اجتماعت علیہ الکلاب کلب کی جمع کلاب کتے. اجتماعت علیہ الکلاب تو کتے اس پر جمع ہو جاتے ہیں، اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں. وابن آوا منذ کان الی اليوم نافع یہ جملہ معترضہ ہے، ٹھیک ہے. وابن آوا اور ابن آوا گیدڑ نافع نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے. منذ کان الی اليوم تب سے آج تک،
ٹھیک ہے، منذ کانا الی الیوم، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تب سے الی الیوم، آج تک۔ وکان محتملا، وکان محتملا لکل ضرر فی جنب منفعت تصل الیک۔ وکان محتملا، احتمل یحتمل، احتمال اس کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنا، اسی سے محتمل اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ وکان محتملا، اور ابن آوا، اس کے اندر جو ضمیر ہے ہوا کی، اور ابن آوا کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور کانا کا اسم ہے وہ۔ وکان محتملا، اور ابن آوا برداشت کرنے والا ہے، برداشت کر لیتا ہے، لکل ضرر، ہر تکلیف کو، لکل ضرر، ہر تکلیف کو، فی جنب منفعت، منفعت کو لانے میں، منفعت کو کھینچنے میں، یعنی منفعت کو حاصل کرنے میں، تصل الیک، جو منفعت، جو فائدہ بادشاہ کی طرف پہنچتا ہے، بادشاہ کو پہنچتا ہے۔ وصل الی مطلب پہنچنا، تصل الیک جو فائدہ، اس کے اندر ہیا ضمیر ہے، جو ضمیر اس منفعت کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، جو منفعت بادشاہ کو پہنچتی ہے۔ وَلِكُلِّ عَنَاءٍ، اور ہر تھکان کے لیے، یا ہر تھکان کو برداشت کر لیتا ہے، اسی پہ عطف کر دیں گے، وَلِكُلِّ عَنَاءٍ، اور ہر تھکان کو برداشت کر لیتا ہے، برداشت کرنے والا ہے۔ یکون لک فیہ راحۃ، جس میں، جس تھکان میں بادشاہ کے لیے یا آپ کے لیے کوئی راحت کا سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یکون لک فیہ راحۃ، جس تھکاوٹ میں آپ کے لیے کوئی راحت کا سامان ہوتا ہے۔ ولم یکن یطوی دونک سرا، طوی یطوی تعین، اس کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا، ولم یکن یطوی، اور وہ لپیٹتا نہیں ہے، یعنی پوشیدہ نہیں رکھتا ہے، دونک، آپ کو چھوڑ کر کے، سرن، کسی بھی راز کو، یعنی کوئی بھی راز وہ چھپا کر کے نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ولم یکن یطوی دونک تعین سرن، اور وہ نہیں پوشیدہ رکھتا ہے، نہیں چھپاتا ہے، دونک، آپ کو چھوڑ کر کے، سرن، کسی بھی راز کو۔ یہیں تک رہنے دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔